بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علماء، میں نے خود کتاب پہ جملے کو پڑھا، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، آج آپ مجلس کا لفظ یوز کرتے ہیں امام حسین کے ذکر کے لیے، ہے یا نہیں؟ مجلس کا لفظ عربی کا لفظ ہے نا، میں مصائب پر آ رہا ہوں بس۔ عربی کا مجلس کا ویسے مطلب ہے بیٹھک، کوئی بھی سٹنگ ہو اسے عربی میں مجلس کہتے ہیں۔ آج لیکن مجلس کا لفظ ایک خاص معنی میں ذکر امام حسین کے لیے۔ سب سے پہلے مجلس کا لفظ گویا آفیشلی ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے امام رضا نے استعمال کیا۔ یعنی آج جب آپ کہتے ہیں نا میں مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں، تو یہ دین اور تحفہ ہے علی ابن موسیٰ رضا کا، مجلس کا لفظ صحیح ہے۔ تو اس میں پھر ذکر ابو عبداللہ علیہ السلام، امام نے تمام ائمہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا تھے کہ جنہیں پھر یہ موقع ملا کہ خاص الخاص اہتمام سے ذکر ابو عبداللہ علیہ السلام کو برپا کیا اور بیان کیا۔ اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحک، امام رضا نے فرمایا کہ جیسی محرم لوگوں کو سمجھایا کہ جیسی محرم داخل ہوتا تھا کوئی میرے بابا کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ لا یرا بضاحک، دیکھیں جس کی معرفت کی منزل جتنی بلند ہوتی ہے نا، اس پر امام حسین کے غم کا ویسے ہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسے کم معرفت ہوتے ہیں، حتیٰ محرم میں بھی مجلس کے بعد تقاضۂ بشریت جنا غالب آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں، کبھی پارکنگ میں، کبھی نیاز پہ، کبھی ویسے ہی۔ ائمہ علیہ السلام انہیں جب محرم داخل ہوتا تھا، محرم دستک دے رہا ہے بس اب دل پہ آہستہ آہستہ، تو لا یرا بضاحک، ائمہ علیہ السلام کو کوئی پورا محرم ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ اور بلکہ پھر امام نے فرمایا کہ جیسے جیسے عاشور قریب آتا چلا جاتا تھا میرے بابا کا غم بڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ کیفیت آتی تھی کہ عاشور کے دن وہ کسی سے کلام نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ آواز گلوگیر رہتی تھی، صرف امام حسین کا جد کا مرثیہ پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں ذکر امام حسین میں شرکت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اہتمام کیسے کرنا ہے۔ کبھی دیبل آ گئے تو دیبل کو محفل کے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا، تم تو ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو۔ یا اللہ، مجھے ماشاءاللہ سلام پڑھنے والے، کلام کہنے والے نظر آ رہے ہیں، شعراء بھی ہیں، سلام پڑھنے والے ہیں، مرثیہ پڑھنے والے ہیں۔ امام نے آپ کو ناصر کہا، اپنا مددگار، تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مددگار ہو۔ کیا تم نے ہمارے جد کے لیے کوئی کلام کہا ہے؟ دیبل نے کہا کہ اے مولا جی، میں نے آپ کے جد کے لیے کلام کہا ہے، آپ کی اجازت ہو تو۔ امام نے روک دیا پہلے اور اپنے کچھ غلاموں کو اشارہ کیا، تو غلام سمجھ گئے کہ امام کیا کہنا چاہتے تھے۔ دور ایک پردہ آویزاں کیا اور سید زادیاں جو ہے وہ پردے کے پیچھے آ گئے۔ قربان میں آقا علی ابن موسیٰ رضا، قربان میں آقا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا رضا علیہ السلام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، مولا آپ زہر دغا سے شہید کیے گئے، آپ مظلوم ہیں، لیکن کم از کم سید زادیوں کو پردے میں رونے کا موقع تو مل گیا۔ سلام حسین کی بہن زینب جو بے مکنا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنے بھائی کا کٹا سر دیکھ کے فریاد کرتے راس الحسین مسلوب عندہن، یہ میں نے خود مقتل میں جملہ پڑھا ہے کہ جب بیبیاں شام تک پہنچ گئی تھی تو حسین کا سر لٹکا دیا گیا تھا ایک درخت پر، اور ہر سپاہی کو حکم تھا کہ دیکھتے رہو کوئی بیوی رونے نہ پائے، اور اگر کوئی بیوی رو جائے تو اس پر تعزیہ نہ مارنا۔ بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ضبط نہ ہو سکا، فریاد کی واہ محمد واہ علی واہ حسین۔ اب آگے جملہ اتنا سخت ہے، میں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اس سپاہی نے ایسے بیوی پر، جملہ یہ کہ بیوی کا پورا چہرہ اثر زخمی ہو گیا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان پر ایسے اس نے تعزیہ نہ مارا کہ بیوی کا پورا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اللہ امام رضا، بس میں بات ختم کرنے لگا دی تو شب جمعہ ہے، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، دلوں کو کربلا پہنچا دیجیے گا۔ تو جب سید زادیاں آ گئیں تو پھر امام رضا علیہ السلام نے کہا دیبل سے کہ اب تم مرثیہ پڑھنا شروع کرو، تو دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اشعار کہتے 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 اس مقام پر آئے کہ یا فاطمہ یبنت الخیر قومی مندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی، اے سیدہ کونین، اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ مشاہدہ تو کرتی ہوں گی کہ آپ کے ستارے دنیا میں بکھر گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے دیبل شیر کہتے گئے، کہتے ہیں قبور بکوفان قبر بفخ نالہا صلواتی، کہ
کوئی ہے کہ جو کوفہ میں ہے یعنی نجف اشرف میں ہے امیر المومنین، آپ کے ایک فرزند کربلا میں ہے، کچھ مدینہ میں بکھر گئے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو قبرن پہ بغداد ہیں، ایک ہے کہ جیسے بغداد کے پل پر جس کا لاشا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کہتے کہتے دیبل شعر پڑھ رہے تھے لیکن رک گئے 7ویں امام تک آ کے۔ امام رضا نے کہا ایک شعر کا اضافہ کر، وَقَبْرٌ بِتُوسٍ یا اللہ میں موسیٰ، اے بی بی آپ کا ایک فرزند توس میں بھی خراسان میں سو رہا۔ دیبل نے تڑپ کے کہا مولا مجھے تعجب ہے، معلوم نہیں ہے، حالانکہ میں تو بڑے قریب ہوں آپ کے خانوادے سے، کون سے امام ہے کہ جن کی قبر توس میں؟ امام نے کہا دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، اس غریب الغربا تیرے امام کی قبر بننے والی ہے۔ بس امام نے یہ کہا، دیبل نے شعر دہرانا چاہا لیکن پردہ اٹھ گیا۔ ایک کنیز تشریف لائی، کہا اے دیبل نہ پردہ اس لیے کہ سید ساتھیوں میں کوہرام بابا ہے، امام کی بہنیں موجود ہے، کوہرام بابا ہے۔ میں کہوں گا اے بیویوں، بھائی کی شہادت کی خبر سنی ضبط نہ ہو سکا۔ ایک بی بی تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی 70 قدموں کے فاصلے سے، لعین حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کے بعد ایک ضربت سے کہیں کسی بہن نے وہ منظر نہ دیکھا جو حسین کی بہن زینب کبریٰ نے دیکھا۔ صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔